السلام علیکم. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑا سا افغانستان کے بارے میں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں نے آلموسٹ 20 سال لمبی ایک وار لڑی ہے یو ایس اور نیٹو ان کے جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کے خلاف، اور 20 سال کی طویل جو جنگ ہے جس میں یعنی لا تعداد افغانیوں نے اپنی جانیں دیں، بے شمار ان کے زخمی ہوئے، اور بے شمار ان کی جو ولیجز ہیں ان کے دیہات وہ تباہ ہوئے، ان کے گھر توڑے گئے، بامبنگ کی گئی ان کے اوپر، اور ہر قسم کی جو وار کی اٹراسٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر آزمائی گئیں اور ان کو ہر طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن 20 سال کی طویل جو جدوجہد ہے جس میں انہوں نے ایک میریکل کی طرح سے کیا کہ ایک ایسی قوت جو کہ دنیا کی سب سے ماڈرن اور تمام جو ماڈرن ایکوپمنٹس اور میزائلز اور تمام ماڈرن ایئر کرافٹس اور بامبنگ اور سیٹلائٹ کی فیسلٹی سے لیس ایک جو نیٹو فورسز اور یو ایس کی آرمی تھی، اور اس کے خلاف طالبان نے جن کے پاس ایون موبائل فونز بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ لوٹے ہوئے ویپن سے اور یعنی رائفلوں سے اور پک اپ وینوں کے اوپر ٹریول کر کے جو ہے نا انہوں نے یہ جنگ جو ہے وہ 20 سال ان کے خلاف ریزسٹنس کی، اور ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں وڈرا کرنا پڑا. اور یہ ایک یو ایس کے لیے جو ایک اپنے آپ کو سپر پاور پورٹری کرتا ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے ایک بہت ہی امبیرسنگ آؤٹ کم تھی وار کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا ہم نے مس کیا ہے اس بات کو کہ ہم اچھی طریقے سے اس بات کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکے کہ کتنا بڑا یہ ایونٹ جو ہے جو طالبان کی جو جیت ہے وہاں پر، ان کی جو اسٹرگل ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ افغانستان جو ہے وہ ایمپائرس کا گریو یارڈ ہے، اور اس سے پہلے رشین ایمپائر بھی ادھر انٹر ہوا تھا اور جاتی دفعہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اسی طرح برٹش ایمپائر بھی وہاں پر آ کر جو ہے ان کو شکست کا سامنا ہوا تھا. تو اسی طرح سے یو ایس کا بھی جو یہ ایک ناکامی ہے افغانستان کے اندر، ایک بہت بڑی ان کی ناکامی ہے، اور یہ ایک ایسی ہار ہے جس سے دنیا کا جو گلوبل سیٹ اپ ہے، جو دا وے تھنگز آر بینگ ڈن، اور جو جیو پالیٹکس کی جو ویوز ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ بدل کے رہ گئیں، بلکہ پوٹینشلی بہت بہت بڑا یہ چینج اس کے اندر پنا تھا. تو اٹس کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ، کیونکہ ہم اوپنلی تو نہیں کہہ سکتے تھے، ہمارا میڈیا اوپنلی تو نہیں کہتا تھا، بیکاز یو ایس اور نیٹو کا اور یو این کا بھی ایون پریشر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن انڈر دا ٹیبل، انڈر گراؤنڈ ہم نے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہے، مورلی ان کا ہم نے ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم ریسورسز کے لحاظ سے یا ٹریننگ کے لحاظ سے وٹ ایور ہیلپ جو کہ ہم ان کو لیگلی لافلی دے سکتے تھے وہ ہم نے دی. اور ہم نے ہماری پاک آرمی جو ہے ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ جو افغانی ہے اپنی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایک جسٹ وار تھی جو کہ وہ لڑ رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فریڈم وار تھی جو وہ لڑ رہے تھے. اور جو اس کے برعکس یو ایس اور نیٹو کی فورسز نے افغانستان کو آکیوپائی کر رکھا تھا فار دا لاسٹ 20 ایئرس، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ان لافل، انجسٹ اور ایک آکیوپیشنل چیز تھی، جس میں ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ وہ آ کر کے اس ملک کو ایسے آکیوپائی کرتے اور اس کو اس طرح سے تباہ کرتے. تو بٹ آئی تھنک اس کے پاکستان میں ہم لوگوں کو اس چیز کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بیکاز افغانیوں کی جو یہ جیت ہے اس کے پیچھے ہماری ملک کی جو ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ تھی.
کہ ہم ان کے فرسٹ ڈور نیبر تھے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ہر طرح سے، ڈپلومیسی کے تحت، پیس پروسیس کے اندر ہم نے ہر طریقے سے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو یو ایس ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا کہ ان کی اتنی بری ہار ہوئی، اور انہوں نے مطلب ایک منٹ بھی ایسا لگتا ہے ضائع نہیں کیا پلان بی کی طرف آنے میں، کہ اگر افغانستان سے ان کو وڈرا ہونا پڑا ہے تو اس جیت کو دوبارہ سے ہار میں، افغانیوں کی اس جیت کو اور اس ریجن کی، یہ ایکچولی اس پوری ریجن کی جیت تھی جس کو ہار میں بدلنے کے لیے انہوں نے پلان بی فوری طور پہ اس پہ عمل کیا، اور جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس کو ریجیم چینج کے اور فورن انٹرفیئرنس کے ذریعے سے انہوں نے چینج کیا، ہٹایا. تو اس میں ہمیں یہ چیز جو بہت مطلب سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وائی آئی ایم سیئنگ کہ بھئی یہ ایک اتنا بڑا چینج تھا، اتنی بڑی جیت تھی، وہ اس لیے کہ اب جیسا کہ میں آپ سے کہتی رہتی ہوں کہ گلوبلائزیشن کا بھی دور جو ہے نا وہ بھی ایک طرح سے اینڈ ہو رہا ہے، اور اب ہم شفٹ ہو رہے ہیں ریجنلزم کی طرف. اور ریجنلزم کا یہ مطلب ہے کہ جون سا بھی دنیا کا ریجن ہوگا وہ آپس میں اتنا اسٹرانگ ہوگا اور اتنا وہ پاورفل ہوگا اور آپس میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا کہ وہ ایک ریجنل بلاک کی طریقے سے وہ جو ہے نا بیہیو کرے گا، اور وہ بلاک جو ہے نا وہ رول کرے گا دنیا کی اکانومی پہ اور دنیا کی پالیٹکس پہ، بیکاز اب ایسا دور نہیں رہا کہ کوئی بھی ایک جو پاور ہے وہ سپر پاور، سول سپر پاور کی طرح سے رول کرے دنیا کو. اور اب دنیا میں ڈفرینٹ ریجنل بلاکس بن رہے ہیں، اور اسی اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا ریجنل بلاک سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کی سب سے زیادہ سے ہے دنیا کے معاملات میں. اور مطلب اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ایک ریجنل بلاک ہمارے نیبرہڈ میں بن رہا ہے جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، افغانستان ہے، اور ان کے بیچ میں جتنے بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ ہیں، اور ایون ایران ہے جس کے ساتھ ہماری ڈپلومیسی بہت اچھی چل رہی تھی، تو اتنا بڑا اور اتنا اسٹرانگ یہ ریجنل بلاک ہو جانا تھا جس کے اندر جو ہے نا وہ چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہونا تھا، بیکاز چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ صرف سی پیک نہیں ہے جو کہ گلگت سے ہوتے ہوئے اور گوادر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ چائنا کا یہ نیئر فیوچر میں پلان تھا کہ وہ افغانستان، چائنا، افغان، پاکستان کوریڈور بھی بنائے، اور اس کے علاوہ چائنا، افغان، ایران کوریڈور بھی بنائے. تو اب آپ دیکھو کہ کتنا انٹیگریٹڈ ہو جاتا ہے یہ ریجن، اور اس میں کتنا کامرس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی بیکاز آف بینگ کہ ہمارے تمام جو روٹس ہیں وہ کھل جاتے، بن جاتے، اور یہ ایک ایسا ریجن بن جاتا ہے جو آپس میں جہاں پہ کوئی بھی کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، سب پر امن ہے، اور امن کے ساتھ ہی پروگریس جڑا ہوتا ہے. تو ہمارے اس ریجن کو مطلب پیسفل بنانے کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا کہ افغانستان میں سے ایک فورن انٹرونشن کو ختم کیا جاتا اور افغانستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ آتی جو کہ پرو پاکستان بھی ہوتی، جو کہ پرو چائنا بھی ہوتی، جو کہ پرو رشیا بھی ہوتی، تاکہ یہ ایک پورا بلاک ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا بن جاتا. تو یہ چیز کو لائک ریئلائز کرنے کے لیے اور اس چیز کو لائک سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں ایز اے پاکستانی قوم، ایز اے نیشن، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، بیکاز دا یو ایس واز ریڈی ود اٹس پلان بی، اور مطلب اٹ از سچ اے کننگ اسٹیٹ کہ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ افغانستان سے ان کو وڈرا کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ پوٹن جو ہے رشیا میں ان کی وڈرال کی وجہ سے فوری طور پہ جو ہے نا اس نے ایک اور اسٹرانگ موو کا مطلب اعلان کیا کہ اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا یوکرین سے کہ آپ مجھے لکھ کر دو گارنٹی کہ آپ ای یو میں اور نیٹو میں شامل ہو گیا، ادروائز آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیک آن یو. تو this whole scenario that was changing, and this whole like commercial and economic activity that was going to open for our region, for Pakistan, for Afghanistan, for Iran, for the Central Asian countries, and of course for China and Russia. So this is something that we needed to celebrate and we needed to realize like کچھ ہمیں وقت ملتا، کچھ ہم اس پروگرس میں آگے قدم، آگے اگلے
پہلے قدم اٹھاتے. گیس پائپ لائنس جو کہ ہمارے بیچ میں چلنی تھیں, آئل پائپ لائنس جو ہمارے بیچ میں چلنی تھیں وہ اسٹارٹ ہوتی. جو ہمارے ساتھ لائک سعودی عرب بھی بہت انٹرسٹڈ تھا کہ ہمارے تھرو گیس پائپ لائن جائے جس میں سعودی آئل جو ہے وہ رشیا یا چائنا تک جائے. تو آل دا سیناریو ہیڈ ٹو بی چینج جسٹ بیکاز آف ون تھنگ, کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے. ون پرسن ہو واز لائک پروگریسو مائنڈیڈ, اوپن مائنڈیڈ اینڈ a leader who believed in like independent foreign policy. اس کو ریموو کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو ہمارا ایک فیوچر ہے اور ایک پراسپیکٹ ہمارا فیوچر کا وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے. اینڈ لیٹس ہوپ, وی ہوپ کہ گڈ ٹائمز ول بی کمنگ, کیونکہ یہ پوٹینشیلی ہمارا فیوچر ہے جس کو ہم نے کیچ کرنا ہے انشاءاللہ. تھینکس.